بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل نظم دریا کی کہانی کے مشقی سوال نمبر 2، 5، 8 یاد کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ یقیناً تمام بچوں نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج درسی کتاب سے ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا درسی کتاب کی جانب۔ صفحہ نمبر 78۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا آپ یہ سبق پڑھنے کے بعد نظام خلافت کے بارے میں پتہ چلے گا آپ کو، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور کارناموں سے آپ آشنا ہو جائیں گے۔ بلند خوانی تفہیم مشکل الفاظ کے معنی ایک ہی ساتھ بیٹا حل کروائے جائیں گے آپ توجہ سے۔ یہ دنیا خیر و شر، خیر و شر کہتے ہیں بھلائی اور بدی، بھلائی اور بدی۔ یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے، لاتعداد انگن۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں خیر، بھلائی، خیر کی بھی متعدد مثالیں موجود ہیں کئی عدد، اور شر کی مثالوں کی تعداد بھی کسی طور کم نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں خیر و شر کی مثالیں انگنت ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ دنیا میں خیر کی کئی گنا مثالیں ہیں، اور شر کی مثالوں کی تعداد سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شر کی مثالیں محض صرف اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ بیٹا دیکھیں، یعنی یہ بھی آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے، شر کی مثالیں صرف اس لیے انہیں محفوظ کیا گیا ہے لوگ ان سے نصیحت پکڑیں، نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ بات نہایت عام ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات، بیٹا ذاتی صفات قواعد کے روح سے جمع واحد صفت یعنی خوبیاں، ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ سلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہیں، یعنی بہترین اعمال۔ خیر ایک چراغ ہے، مشعل، دیا، جو جہالت، گمراہی، خود غرضی معنی مطلب پرستی، ظلم اور ہوس پرستی یعنی لالچ، حرص کے اندھیروں میں ہدایت، سلامتی، سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کی ضمانت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیر کے ایسے ہی نمائندہ، ترجمان اور روشنی کے ایسے ہی چراغ تھے۔ جو دیکھیں آپ نے یہاں پہ پڑھا، ابھی یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی خصوصیات کی بنیاد پر زندہ ہے تو اس کی وجہ اس کے نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، کیونکہ بھلائی ایک روشنی ہے جو گمراہی اور مطلب پرستی، ظلم، ہوس، حرص کے اندھیروں میں رہنمائی، سلامتی، سکون اور الفت کی روشنی پھیلانے کی ضمانت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بھی بھلائی کے ایسے ہی ترجمان اور روشنی کے ایسے ہی مشعل یعنی چراغ تھے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یکے بعد دیگر یعنی ایک دوسرے کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلیفہ نائب، منتخب یعنی انتخاب شدہ، متعین۔ ان چاروں خلفاء، قواعد کے روح سے خلفاء جمع واحد خلیفہ، خلفاء کا دور، زمانہ، عہد رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، عہد رسالت کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور ہے۔ نفاذ معنی لاگو کرنا، نافذ کرنا۔ تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ، عرصہ کہتے ہیں زمانہ، دورانیہ، عرصہ، مدت، دورانیہ، خلافت راشدہ یعنی ہدایت یافتہ خلافت، راشدہ ہدایت یافتہ خلافت کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار معنی بگاڑ، فساد اور بد امنی معنی سکون نہ رہنا، بے چینی، بد امنی کا زمانہ رہا، حتیٰ کہ واقعہ کربلا جیسا
اندوناک معنی غمناک۔ واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا، تاہم اسلام کو پھر ایک ایسا متقی معنی پرہیزگار، متقی انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا، یعنی ملا، جس نے خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد خلافت یعنی خلافت کے زمانے کو خلافت راشدہ کے دور کی توسیع کہا گیا، یعنی وسعت دینا، اور عمدہ حکمرانی یعنی اچھی بادشاہت کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے یعنی طرح مانند عمر ثانی یعنی دوسرے عمر کا خطاب بھی دیا گیا۔ یہ ہستی یعنی یہ شخصیت تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ بیٹا آپ نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ عہد رسالت کے بعد خلفۂ اربع کے یعنی خلافت راشدہ کے دور کے بعد جو کیا نام ہے کچھ عرصہ فساد بے چینی کا زمانہ رہا، حتیٰ کہ اسی دوران ایک واقعہ کربلا بھی پیش آیا، تاہم اسلام کو پھر ایک ایسا پرہیزگار انسان ملا جس نے خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ 681 عیسوی بمطابق 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ آپ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے۔ آپ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں 721 عیسوی بمطابق 101 ہجری میں وفات پائی۔ آپ نے دنیا میں ظاہری طور پر تو بہت مختصر عمر پائی، مگر اپنے ایمان، سچائی، انصاف پروری یعنی انصاف بڑھانا، دینداری، رحم دلی لازوال نہ ختم ہونے والی اخلاقی جرتوں کی وجہ سے ابدی زندگی یعنی ہمیشہ دائمی زندگی سے نوازے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہے، سنہرا باب۔ جو بیٹا آپ نے اس پیراگراف کے اندر عمر بن عبدالعزیز کی ولادت وفات کا تذکرہ اور آپ نے مختصر عمر پائی لیکن ایمان، سچائی اور انصاف پروری، دینداری، رحم دلی، لازوال اخلاقی جرتوں کی وجہ سے آپ دائمی زندگی سے نوازے گئے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا، آئندہ آنے والا نامزد منتخب، اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی، مگر اس کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا، صیغہ راز مخفی پوشیدہ۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی، وصیت مرنے سے پہلے کی جانے والی نصیحت، تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام درج تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وصیت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔ سراسر کا معنی بالکل خلاف، اور ملوکیت کی نشانی ہے حکومت کی۔ لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، تاہم لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا، جو شخص خدا کی اطاعت کرے یعنی فرما برداری، اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں ہے۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ تو بیٹا یہ آئندہ خلیفہ کا منتخب کرنا سلیمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی میں ہی، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انکار کرنا کہ یہ مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر مجھے خلیفہ مقرر کیا گیا، جو کہ اسلامی اصولوں کے واضح خلاف ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے آپ ہی کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ تو آپ نے ایک تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا جس میں جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت مجھ پر واجب، جو اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں ہے۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ بھی بنو امیہ کے شہزادوں رؤساء رئیس کی جمع دولت مند، امراء امیر کی جمع دولت مند
کی طرح فارغ البالی یعنی خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کی ایک ادنیٰ مثال یہ ہے کہ جو لباس آپ ایک بار پہن لیتے دوبارہ زیب تن نہ کرتے، یعنی دوبارہ نہ پہنتے۔ مگر قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری کا حل سمجھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ہی رات میں بالکل بدل گئے۔ امیرانہ لباس اور شاہی طور طریقے ترک کر کے یعنی چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی، درویشی اور پرہیزگاری کی ایسی نادر نایاب مثال قائم کی کہ امت مسلمانان امت آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے۔ بیٹا اس پیراگراف کے اندر آپ نے پڑھا کہ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ کی زندگی رؤساء امراء کی طرح گزارتے تھے، لیکن جب خلیفہ منتخب ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے ایک ہی رات کے اندر شاہی طور طریقے چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ آج بھی امت مسلمہ ایسے ہی کسی حکمران کو ترس رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے تھے انہوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد نہ صرف اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کی نظر کر دیے، یعنی ہدیہ کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی اور اب ایک خلیفہ کی بیوی تھیں، چاہتی تو حکم ماننے سے انکار کر دیتی، مگر آفرین ہے یعنی داد کے قابل ہے، تحسین ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات اور جوہر کی جمع ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ دراصل یہ تقویٰ کا راستہ ہے کہ جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع یعنی دنیا کا ساز و سامان جو ان کے پاس ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا ہے۔ تو بیٹا آپ نے اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک وصف پڑھا کہ بنو امیہ کے جتنے بھی حاکم تھے وہ بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنایا تھا انہوں نے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے برعکس کام کیا کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد بیت المال کے اندر اپنا سارا مال جمع کرا دیا، حتیٰ کہ بیوی نے بھی اپنے زیورات بیت المال کے اندر جمع کروا دیے۔ اپنا عملی نمونہ مثال پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لیا۔ بنو امیہ کے پاس جو ناجائز دولت جاگیریں یعنی زمینیں اور دوسروں سے چھینی ہوئی زمینیں تھیں وہ بھی واپس لے لی اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کر دیا۔ یہ یعنی عمدہ نمونہ پیش کیا کہ آپ نے رشتہ داروں سے بھی بنو امیہ کے سرداروں سے بھی لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لیا اور اسے جو اصل حقدار تھے انہیں کے حوالے کر دیا۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ نے سخت اصول اپنائے اور ان پر سختی سے عمل کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پرس کی۔ باز پرس کا مطلب پوچھ گچھ۔ آپ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا، کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل استعمال نہ کیا۔ سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود یعنی بہتری کے لیے وقف رکھا۔ سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ نے عمدہ اور نفیس کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا۔ آپ سے بیت المال کی آمدن انکم میں اضافے کے لیے نو مسلموں سے بھی جزیہ لینے کا چلن تھا۔ جزیہ میں نا ٹیکس چلن طریقہ تھا۔ آپ نے اس کی ممانعت کر دی یعنی اسے ختم کر دیا۔ نئے مسلمان ہونے والے بنو امیہ کے حکمرانوں نے حاکم و محکوم میں ایک سماجی تفریق پیدا کر ذاتی فرق پیدا کر دیا۔ آپ نے وہ امتیاز ختم کر کے سماجی مساوات عدل و انصاف کی راہ ہموار کی یعنی راہ درست کی۔ آپ نے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا حتیٰ کہ ملازموں کے برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے۔ سادگی و عجز و انکساری، عاجزی و انکساری اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ جب ایک دفعہ آپ سخت بیمار تھے، آپ نے ایک میلا کرتا پہن رکھا ہوتا تھا، لوگ آپ کی عیادت کی غرض سے آیا کرتے، تیمارداری، تو آپ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کی بیوی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کا کرتا بدل دیا جائے، تو آپ کی بیوی نے کہا خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ ذرا سوچیے، ایک ایسے شخص کے تقوی کا ذکر ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس دوسری بار پہننا گوارا نہ کرتا تھا،
یعنی پسند نہ کرتا۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے نافذ جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہو۔ بیٹا سادگی، عجز و انکسار اور پرہیزگاری کا عالم آپ نے دیکھ لیا کہ بیماری کے دوران بھی ایک کرتا میلا پہن رکھتے، جب لوگ آتے تو بیوی کے بھائی نے کہا بھائی اسے کوئی دوسرا کرتا پہنا دیا جائے، لیکن بیوی نے کہا خدا کی قسم یہی کرتا ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش تھے، وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار اور بنو امیہ کے طبقے کے عمراء قواعد کے روح سے جمع امیر مانا دولت مند آپ سے سخت ناخوش اور ناراض تھے، اس لیے وہ تمام آپ کی مخالفت پر کمر بستہ مستعد تیار ہو گئے۔ سچا اور خدا ترس انسان یعنی رحم دل انسان برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، سو آپ کے مخالفین نے آپ کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش کی۔ انہوں نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا اور اس کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوا دیا۔ بستر مرگ یعنی موت کا بستر۔ آج جب آپ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کی تو اس نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دو اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ بالآخر وہ زہر جان لیوا یعنی ہلاک کرنے والا ثابت ہوا اور آپ دار فانی کا مطلب بیٹا یہ دنیا جو مٹ جانے والی ہے سے کوچ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے، مرتبے بلند فرمائے۔ دیکھیں بیٹا آپ نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات سے عام لوگ خوش تھے، وہاں عمر بن عبدالعزیز کے رشتہ دار بنو امیہ کے طبقے کے عمراء لوگ ناراض تھے، وہ چاہتے تھے آپ کی مخالفت کریں اور آپ کو یعنی قتل کر دیا جائے، لہٰذا آپ کے خادم کو خرید کر آپ کو زہر دلوایا گیا۔ تو آپ نے اپنے خادم سے پوچھا، خادم نے سچ بتایا، آپ نے خادم کو معاف کیا اور کہا یہاں سے تم چلے جاؤ ورنہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ بالآخر وہی زہر آپ کی جان لیوا ثابت ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختصر عہد خلافت یعنی خلافت کا دور زمانہ میں اخلاقی جرتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ آپ رضی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بجا لانے یعنی عمل کرنے میں بندوں سے نہیں ڈرے بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ نے عمل خیر انجام دیا، بہترین کام، اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق قواعد کے روح سے جمع واحد ورق یعنی صفحات میں زندہ و محفوظ ہیں۔ بیٹا یہ تھی سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بلند خوانی، تفہیم، مشکل الفاظ کی معنی۔ اب اسی طریقے سے بیٹا آپ نے 3 مرتبہ اس سبق کو انفرادی طور پر پڑھنا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی خط کشیدہ کیے گئے ہیں، تو آپ نے اگر کوئی رہ گیا ہو تو آپ اس سبق کے آخر سے بھی انہیں دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ بیٹا ڈائری نوٹ کر لیں، آج کی ڈائری ہے 26 اگست بروز بدھ۔ سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ معنی لکھیں، یاد کریں۔